تمہاری یہ ذاتی زمین نہیں ہے، تمہاری یہ وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لیے زمین خاص کی تھی، وہ جو حضور کا عمل تھا وہی اس میں جاری رہے گا۔ بعد میں فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے جو آمدن آتی اس سے اپنے گھروں کا سالانہ خرچ نکالتے اور باقی مال آپ بیت المال میں جمع کرا دیتے۔ یہی طریقہ تھا؟ جی یہی تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بڑے، ابو بکر نے بھی کہا کہ میں وہی کام کروں گا جو حضور نے کیا، جتنی آمدن آئے گی حضور کے گھر کا خرچہ نکال کے باقی مال بیت المال میں، یہی طریقہ تھا۔ کہا افتلتمسانی منی قضان، اور مجھے بتلاؤ کہ تم مجھ سے اس فیصلے کا مطالبہ کرتے ہو جو فیصلہ حضور کا نہیں ہے، ابو بکر کا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، قیامت آ سکتی ہے، عمر کا فیصلہ وہی ہے جو نبی کا فیصلہ ہے، جو ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، عمر کا فیصلہ نہیں بدل سکتا، کیونکہ عمر کا وہ فیصلہ ہے جو حضور کا فیصلہ ہے، عمر کا وہ فیصلہ ہے جو ابو بکر کا فیصلہ ہے، عمر کا وہ عمل ہے جو حضور کا عمل ہے، اور عمر کا وہ عمل ہے جو ابو بکر کا عمل ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، عمر کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ تم نے محنت کرنی ہے تو کرو، اگر نہیں کر سکتے زمین واپس دے دو، میں خود انتظام کر لوں گا۔ چچا بھتیجا کا مطالبہ یہ تھا کہ زمین ہمیں تقسیم کر کے دے دو، یہ میں نے کہا نہیں، یہ زمین اکٹھی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اور ان کا یہ فرمان سونے سے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے کہ آسمان اور زمین جس کے حکم سے قائم ہے، جو فیصلہ، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عمل ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، وہی عمر کا عمل ہے۔ عمر کا کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل چھوڑ کے عمر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تم مجھ سے کسی اور فیصلے کا مطالبہ کرتے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، عمر کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ عمر کا فیصلہ حضور کے عمل کے مطابق ہے۔ لوگوں، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، ہم بھی اسی بات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، مقابلے میں مولوی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، پوری قوم کھڑی ہو جائے مقابلے میں، حضور کا فرمان موجود ہے تو آپ ڈٹ جائیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، وہ ڈٹ جائے اپنے اس فیصلے پہ، کیونکہ یہ حضور کا فیصلہ ہے، حضور کا عمل ہے۔ ہمیں لوگ کتنے تانے دیتے ہیں، رفع الیدین کرنے پہ کتنے تانے دیتے ہیں، آمین کہنے پہ، لیکن ہمیں برداشت ہے، کیونکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت دی ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے، قرآن حدیث کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، زندگی گزر گئی ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے میں یہ بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھی، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اندازے کے مطابق حضور نے زندگی میں 30,000 نمازیں پڑھی ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ لوگوں، 30,000 نمازوں میں سے ایک بھی نماز حضور کی ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دلائل کی دنیا میں آگے کو بات کرے، جزیوں کلیوں میں لوگوں کو الجھانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ اور کام ہے، اور دین سے جوڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرنا اور لوگوں کو یہ سنتے سمجھانا، یہ اور کام ہے۔ ہم تو دین کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے یہ حق کو بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا حضور کا عمل ہے۔ آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد اگر کوئی نقصان بھی ہے تو اس کو برداشت کر لیتے۔ صحیح مسلم میں ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، یہ صحابی، انہوں نے ایک
दूसरे सहाबी से पैसे लेने थे, उसके घर चले गए, दरवाजा खटकाया, वो सहाबी घर में थे और छुप गए, अंदर जाके कमरे में छुप गए, ये बाहर बुला रहे, ये छुप के आगे से जवाब ही न दिया, पैसे देने। खैर अंदर से एक बच्चा निकला, तो उसने पूछा आपका अब्बू किधर है? उसने वो घर में छुपा हुआ है। बच्चों को क्या पता, उसने घर में छुपा हुआ है। उसने कहा मुझे पता चल गया, आपके बेटे ने बता दिया है, तू घर में छुपा हुआ है, बाहर निकल। बाहर क्यों नहीं आता? खैर ये बेचारा बाहर आया, क्या मसला है? मैंने तुझे बुलाया है, तूने पैसे देने हैं, तूने आके बात भी नहीं सुनी। उसने कहा अल्लाह की कसम, बात यह है कि मैं इसलिए बाहर नहीं निकला कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बाहर निकलता, आपसे बात करता तो कहीं मेरी जुबान से झूठ निकल जाता, वादा करता, खिलाफ वर्जी करता, तो इसलिए मैं बाहर निकला ही नहीं। डर गया कि मेरी जुबान से झूठी बात न निकल जाए, झूठा वादा ना हो जाए। और अल्लाह की कसम मैं परेशान हूं, मैं तंग-दस्त हूं, मेरे पास अदा करने के लिए पैसे नहीं है, और मैं नहीं मुनासिब समझता कि नबी पाक का सहाबी हो मैं उसके साथ झूठी बात करूं, नबी पाक का सहाबी हो मैं उसके साथ झूठा वादा करूं। अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। बड़े हैरान हुए कि तू इतना परेशान, तू इतना तंग-दस्त, तूने बताया ही नहीं। कहने लगे कि जो तहरीर लिखी है, स्टाम्प लिखा है, वो लेके आओ। वो लाया, उसके ऊपर कलम फेर दिया, पैसे मिटा दिए। फरमाने लगे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी थी, जब आप इरशाद फरमा रहे थे, मैं अपनी आंखों से हुजूर को देख रहा था। साहबी ने अपनी आंखों में उंगलियां रख ली कि मैं अपनी इन आंखों से हुजूर को देख रहा था, और मैंने अपने कानों से हुजूर का फरमान सुना है, और मेरे दिल ने अपने दिल की तरफ इशारा किया, मेरे दिल ने इस हदीस को याद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अनजरा मुअसिरा, जो आदमी तंग दस्त को मोहलत देता है, तंग दस्त बंदे को मोहलत देता है, औ वज़अ अन्हु, या उसे वैसे ही माफ कर देता है, अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्ली, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। ये हुजूर ने फरमाया था, मैंने पैसे मिटा दिए, अगर तेरे पास बन जाए ठीक, ना बने तो कोई मसला नहीं है, मैं तुझे माफ करता हूं। लोगों, हम इस तरह की सुन्नतों को आज छोड़ चुके हैं। सिर्फ नमाज रोजा में इतना जोर है, मामलात के अंदर हम बड़े कमजोर हो चुके हैं। तो सहाबी रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपका हुक्म, आपकी हदीस की खातिर उसके साथ कितना दरगुजर वाला मामला फरमाया, और वो स्टाम्प खत्म कर दिया, कागज पैसे हो जाए तो ठीक, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये एक मुसलमान का तरीका है कि हुजूर का अमल आ जाए, हुजूर की सुन्नत आ जाए, हुजूर का हुक्म आ जाए, तो उस पे सब कुछ कुर्बान कर दे। यारो, हुजूर की एक सुन्नत पे सारी दुनिया भी कुर्बान कर दी जाए, तब भी हुजूर की एक सुन्नत की कीमत अदा नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी साद रज़ी अल्लाह ताला और अबू राफे कहने लगे, ऐ साद, मेरे घर के साथ जो मेरा मकान है वो इसे खरीद लो। कहा मैं खरीदूंगा, लेकिन तुझे सिर्फ 4000 दिरहम दे सकता हूं। कहा मुझे तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं, तू 4000 कहता है। कहते 4000 दूंगा और किस्तों में दूंगा, थोड़े थोड़े करके दूंगा। कहा मुझे ज्यादा पैसे मिलते और नकद मिलते हैं। कहा नहीं, मैं तो इतने दे सकता हूं। अच्छा, कहा मैं तुझे सौदा देता हूं, किस्तों में पैसे लूंगा, 4000 ही लूंगा। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पड़ोसी तुम्हारी खैर खाई का ज्यादा हकदार है, तू पड़ोसी है, इसलिए हुजूर का फरमान है
تو میں حضور کے فرمان کی خاطر زیادہ پیسے بھی نہیں لیتا، جس طرح تو دے سکتا ہوں اسی طرح تجھے ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا کہ اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا، اپنے جذبات کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا۔ جب حضور کا حکم آ گیا بس فوری طور پہ اطاعت رسول، عمل رسول کو اپنا لیا۔ بلکہ آخری بات ایک ذہن میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسجد میں کعب بن مالک اور ابن ابی حضرت، یہ دو صحابی تھے۔ کعب بن مالک نے پیسے لینے تھے ابن ابی حضرت سے، تو اس نے پیسے مانگے، اس نے میرے پاس نہیں ہے، آوازیں بلند ہو گئی۔ حضور حجرہ میں ہے تو حجرے میں آوازیں پہنچی، حضور باہر نکلے، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پیسے لینے، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا، اشارے کے ساتھ کہا، اشارہ کیا کہ کعب آدھے پیسے چھوڑ دے، اور ابن ابی حضرت کو کہا کہ تو آدھے پیسے ادا کر دے۔ کعب بن مالک نے، حضور نے حکم نہیں دیا، اشارہ کیا، اشارہ کیا۔ کعب بن مالک نے حضور کا اشارہ دیکھا، فوراً کہا کہ میں نے آدھے پیسے چھوڑ دیے۔ کیسی ہے یہ؟ ہے اطاعت رسول۔ حضور کے حکم پہ اسی وقت آدھے پیسے چھوڑ دیے۔ ابن ابی حضرت کو حضور نے فرمایا کہ تو آدھے ادا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس لیے حضور کی اطاعت میں سب کچھ قربان ہے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مخالفت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمدہ